کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ان کے گھر کی ایک لونڈی صلاح پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھی۔ چراتے وقت ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک بکری مرنے والی ہے، چنانچہ اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری ذبح کر دی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اسے اس وقت تک نہ کھانا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم نہ پوچھاؤں، یا انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی کو بھیجوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ آئے۔ پھر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا کسی کو بھیجا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت بخشی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5501۔ جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے بنی سلمہ کے ایک صاحب ابن کعب بن مالک نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی اس پہاڑی پر جو سوق مدنی میں ہے اور جس کا نام صلاح ہے بکریاں چرایا کرتی تھی، ایک بکری مرنے کے قریب ہو گئی تو اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری کو ذبح کر لیا۔ پھر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5502۔ عبدان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں سعید بن مسروق نے، انہیں عبایہ بن رافع نے، اور انہیں ان کے دادا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھری نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھاردار چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تو اس سے ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو، لیکن ناخن اور دانت سے ذبح نہ کیا گیا ہو، کیونکہ ناخن حبشیوں کی چھری ہے اور دانت ہڈی ہے، اور ایک اونٹ بھاگ گیا تو تیر مار کر اسے روک لیا گیا۔ آپ نے اس پر فرمایا یہ اونٹ بھی جنگلی جانوروں کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں، اس لیے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5503۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں عبید اللہ نے، انہیں نافع نے، انہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے، اور انہیں ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت نے بکری پتھر سے ذبح کر لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم فرمایا۔ اور لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، انہوں نے قبیلہ انصار کے ایک شخص کو سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کعب رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی، پھر اسی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5504۔ حضرت معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ نے انہیں خبر دی کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی صلاح پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھی، ریوڑ میں سے ایک بکری مرنے لگی تو اس نے اسے مرنے سے پہلے پتھر سے ذبح کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5505۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، یعنی ایسے جانور کو جسے ایسی دھاردار چیز سے ذبح کیا گیا ہو جو خون بہا دے، سوائے دانت اور ناخن کے، یعنی ان سے ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5506۔ اسامہ بن حفص مدنی نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ گاؤں کے کچھ لوگ ہمارے یہاں گوشت بیچنے لاتے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام بھی ذبح کرتے وقت لیا تھا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ لوگ ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے۔ اس کی مطابعت علی نے دراوردی سے کی اور اس کی مطابعت ابو خالد اور تفاوی نے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5507۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ایک تھیلا پھینکا جس میں یہودیوں کی ذبیحہ کی چربی تھی۔ میں اس پر جھپٹا کے اٹھا لوں، لیکن مڑ کے جو دیکھا تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کو دیکھ کر شرما گیا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آیت میں طعامہم سے مراد اہل کتاب کا ذبح کردہ جانور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5508۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جلدی کر لو، یا اس کے بجائے رن کہا، یعنی جلدی کر لو، جو اعلیٰ خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، البتہ دانت اور ناخن نہ ہونے چاہیے۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دوں، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی، ان میں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ پڑا تو ایک صاحب نے تیر سے اسے مار کر گرا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بدکتے ہیں، اس لیے اگر ان میں سے بھی کوئی تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5509۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نہر کیا اور اسے کھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5510۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا، اس وقت ہم مدینہ میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5511۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑے کو نہر کیا، اس کے سینے کے اوپر کے حصے میں چھری مار کر، پھر اسے کھایا۔ اس کی مطابعت وکی اور ابن عینہ نے ہشام سے نہر کے ذکر کے ساتھ کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5512۔ ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ہشام بن زید نے کہا کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے یہاں گیا، انہوں نے وہاں چند لڑکوں کو یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ جانور کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5513۔ اسحاق بن سعید بن عمروں نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ وہ یحییٰ بن سعید کے یہاں تشریف لے گئے۔ یحییٰ کی اولاد میں سے ایک بچہ ایک مرغی باندھ کر اس پر تیر کا نشانہ لگا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مرغی کے پاس گئے اور اسے کھول لیا، پھر مرغی کو اور بچے کو اپنے ساتھ لائے اور یحییٰ سے کہا کہ اپنے بچے کو منع کر دو کہ اس جانور کو باندھ کر نہ مارے، کیونکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے کسی جنگلی جانور یا کسی بھی جانور کو باندھ کر جان سے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5514۔ ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ایوانہ نے، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ چند جوانوں یا یہ کہا کہ چند آدمیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کون کر رہا تھا؟ ایسا کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کی مطابعت سلیمان نے شعبہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5515۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہزنی کرنے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5516۔ ابو موسیٰ یعنی الاشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5517۔ ایوب بن ابی تمیمہ نے بیان کیا، ان سے قاسم نے، ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ہم میں اور اس قبیلہ جرم میں بھائی چارہ تھا، پھر کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ حاضرین میں ایک شخص سرخ رنگ کا بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم بھی شریک ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اسی وقت سے مجھے اس سے گھن آنے لگی ہے، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شریک ہو جاؤ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ خفا تھے، آپ صدقے کے اونٹ تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی وقت ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ ہمیں سواری کے لیے اونٹ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اشعری کہاں ہیں؟ اشعری کہاں ہیں؟ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 سفید کوہان والے اونٹ دے دیے۔ تھوڑی دیر تک تو ہم خاموش رہے، لیکن پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں، اور اگر ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم کے بارے میں غافل رکھا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ 1 مرتبہ مانگے تھے تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قسم کھا لی تھی، ہمارے خیال میں آپ اپنی قسم بھول گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں سواری کے لیے جانور عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم، اگر خدا نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دوسری چیز اس سے بہتر ہے، اور پھر وہی میں نہ کروں جو بہتر ہے۔ میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا، اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5518۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5519۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے محمد بن علی نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت فرما دی تھی اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی رخصت دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5520۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں عبیداللہ نے، انہیں سالم اور نافع نے، اور انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5521۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی۔ اس روایت کی مطابق ابن مبارک نے کی تھی، ان سے عبیداللہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے، اور ان سے سالم نے اسی طرح سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5522۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع اور پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5523۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا اور گھوڑوں کے لیے رخصت فرما دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5524۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5525، 5526۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا تھا۔ اس روایت کے مطابق زبیدی اور عقیل نے ابن شہاب سے کی ہے۔ مالک، معمر، ماجشون، یونس اور ابن اسحاق نے زہری سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5527۔ عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں محمد نے، اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھا لیا ہے۔ پھر دوسرے صاحب آئے اور کہا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھا لیا ہے۔ پھر تیسرے صاحب آئے اور کہا کہ گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کے ذریعے لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ چنانچہ اسی وقت ہانڈیاں الٹ دی گئیں، حالانکہ وہ گدھے کے گوشت سے جوش مار رہی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5528۔ عمروں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ نے ہمیں بصرہ میں یہی بتایا تھا، لیکن علم کے سمندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا اور استدلال میں اس آیت کی تلاوت کی، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أَوْحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5529۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابو ادریس خولانی نے، اور وہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ اس روایت کے مطابق یونس، معمر، ابن عینہ اور ماجشون نے زہری کی سند سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5530۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مری ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5531۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرے ہوئے بکرے کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہو گیا ہے، اگر وہ اس کے چمڑے کو کام میں لاتے تو بہتر ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5532۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زخمی بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا ہو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہوگا اس کا رنگ تو خون ہی جیسا ہوگا مگر اس میں مشک جیسی خوشبو ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5533۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کسی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو، وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفے کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محسوس ہو ہی سکو گے، اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5534۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، ہم مراؤ زہران میں تھے، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور تھک گئے، پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے دونوں کولہے، یا راوی نے بیان کیا کہ اس کی دونوں رانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5535۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساہنا میں خود نہیں کھاتا لیکن اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5536۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا ساہنا لایا گیا۔ آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن بعض عورتوں نے کہا کہ آپ جو کھانا دیکھ رہے ہیں
اس کے متعلق آپ کو بتا دو۔ عورتوں نے کہا کہ یہ ساہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت اس سے انکار کرتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5537۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک چوہا گھی میں پڑ کر مر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ چوہے کو اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو کھاؤ۔ سفیان سے کہا گیا کہ معمر اس حدیث کو ظاہری سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے سعید بن مسیب اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث ظاہری سے صرف عبید اللہ سے بیان کرتے سنی ہے کہ ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے یہ حدیث ان سے بارہا سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5538۔ ابدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں محمد بن عبداللہ بن شہاب زہری نے، کہ اگر کوئی جانور چوہا یا کوئی اور جمے ہوئے یا غیر جمے ہوئے گھی یا تیل میں پڑ جائے تو اس کے متعلق کہا گیا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے متعلق جو گھی میں مر گیا تھا حکم دیا کہ اسے اور اس کے چاروں طرف سے گھی نکال کر پھینک دیا جائے، اور پھر باقی گھی کھایا گیا۔ ہمیں یہ حدیث عبید اللہ بن عبداللہ کی سند سے پہنچی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5539۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہے کا حکم پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے کو اور اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو، پھر باقی گھی کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5540۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے حنظلہ نے، ان سے سالم نے، ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ وہ چہرے پر نشان لگانے کو ناپسند کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔ عبید اللہ بن موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو قتیبہ بن سعید نے بھی روایت کیا، کہا ہم کو عمرو بن محمد نے خبر دی، انہوں نے حنظلہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5541۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی عبداللہ بن ابی طلحہ نومولود کو لایا تاکہ آپ اس کی تحنیک فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹوں کے باڑے میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کو داغ رہے تھے۔ شعبہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہشام نے کہا کہ اس کے کانوں کو داغ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5542۔ ربایا کے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعلیٰ خون بہا دے اور جانوروں کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، بشرطے کہ ذبح کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو، اور میں اس کی وجہ تمہیں بتاؤں گا۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، اور جلدی کرنے والے لوگ آگے بڑھ گئے تھے اور غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھے۔ چنانچہ آگے پہنچنے والوں نے جانور ذبح کر کے ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھا دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الٹ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے غنیمت لوگوں کے درمیان تقسیم کی۔ اس تقسیم میں ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر آپ نے قرار دیا تھا۔ پھر آگے کے لوگوں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا۔ لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ پھر ایک شخص نے اس اونٹ پر تیر مارا
اور اللہ تعالیٰ نے اسے روک لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور بھی کبھی وحشی جانوروں کی طرح بدکنے لگتے ہیں، اس لیے جب ان میں سے کوئی ایسا کرے تو تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5543۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اونٹ بدک کر بھاگ پڑا، پھر ایک آدمی نے تیر سے اسے مارا اور اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بدکتے ہیں، اس لیے ان میں سے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائیں ان کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ رافع نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اکثر غزوات اور دوسرے سفروں میں رہتے ہیں اور جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چھریاں نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ دیکھ لیا کرو جو اعلیٰ خون بہا دے یا آپ نے بجائے نہر کے انہر فرمایا اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، البتہ دانت اور ناخن نہ ہو، کیونکہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبش والوں کی چھری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5544۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی وہ قطن بھی نہیں۔ اس پر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5545۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5546۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے میں تو 1 سال سے کم کا بچہ آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5547۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے پاس آئے۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام صرف میں حائضہ ہو گئی تھیں۔ اس وقت آپ رو رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا تمہیں حیض کا خون آنے لگا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال حج ادا کر لو، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ پھر جب ہم منا میں تھے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5548۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ ہے،
جس کا گوشت 2 بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی ہے یا نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی طرف مڑے اور انہیں ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کر کے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5549۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ابی بن بکرہ نے اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، 3 پے در پہ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مضر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، ذی الحجہ ہی ہے۔ پھر فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا زیادہ علم ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ بلدہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہتر علم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام تجویز کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن یوم نحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، پس تمہارا خون، تمہارے اموال۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی بکرہ نے یہ بھی کہا، کیا اور تمہاری عزت تم پر ایک کی دوسرے پر اس طرح با حرمت ہیں جس طرح اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور اس مہینے میں ہے، اور تم ان قریب اپنے رب سے ملو گے، اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض دوسرے کی گردن مارنے لگے۔ ہاں، جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے، بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے سن رہے ہیں۔ اس پر محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے اس کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5550۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قربان گاہ میں نہر کیا کرتے تھے، اور عبید اللہ نے بیان کیا کہ مراد وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5551۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی، ذبح اور نہر عیدگاہ میں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5552۔ عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5553۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5554۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یزید نے، ان سے ابو الخیر نے، اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بکریاں دیں۔ انہوں نے انہیں تقسیم کیا، پھر 1 سال سے کم کا ایک بچہ بچ گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کر لو، مگر ایسا کرنا کسی اور کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5555۔
مطرف نے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے ہی ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے وہ صرف اپنے کھانے کو جانور ذبح کرتا ہے، اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لیتا ہے۔ اس روایت کی مطابقت عبیدہ نے شعبی اور ابراہیم سے کی اور اس کی مطابقت وکی نے کی، ان سے حریث نے اور ان سے شعبی نے بیان کیا، اور عاصم اور داؤد نے شعبی سے بیان کیا کہ میرے پاس ایک دودھ پیتی پٹھیا ہے، اور زبید اور فراس نے شعبی سے بیان کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اور ابو الحوث نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا کہ 1 سال سے کم کی پٹھیا، اور ابن عون نے بیان کیا کہ 1 سال سے کم عمر کی دودھ پیتی پٹھیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5556۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم عمر کے بچے کے سوا اور کوئی جانور نہیں۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ 1 سال کی بکری سے بھی عمدہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اسی کی اس کے بدلے میں قربانی کر دو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اور حاتم بن وردان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر حدیث تک۔ اس روایت میں یہ لفظ ہیں کہ 1 سال سے کم عمر کی بچی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5557۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح اپنے دونوں مینڈھوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مقام صرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس لیے حاجیوں کی طرح تمام اعمال حج انجام دے، صرف کعبے کا طواف نہ کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5559۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے میں آپ نے فرمایا آج کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، لیکن جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا تو وہ ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے تیار کیا ہے، وہ قربانی کسی درجے میں بھی نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، البتہ میرے پاس ابھی 1 سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے اور سال بھر کی بکری سے بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی اس کے بدلے میں کرو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5560۔ اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا اس دن گوشت کی لوگوں کو خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی محتاجی کا ذکر کیا، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس 1 سال کا ایک بچہ ہے اور 2 بکریوں سے بھی اچھا ہے،
چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے قربانی کی اجازت دے دی، لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی تھی یا نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5561۔ اسود بن قیس نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ قربانی کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے، اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5562۔ برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلے کو قبلہ بناتا ہو وہ نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو قربانی کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو 1 سال کی 2 بکریوں سے عمدہ ہے، کیا میں اسے ذبح کر لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عامر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5563۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5564۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے اوپر رکھ کر ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5565۔ اسماعیل نے خبر دی انہیں شعبی نے انہیں مسروق نے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ام المومنین، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور کعبہ میں بھیج دے اور خود اپنے شہر میں مقیم ہو اور جس کے ذریعے بھیجے اسے اس کی وصیت کر دے کہ اس کے جانور کے گلے میں نشانی کے طور پر ایک قلاوہ پہنا دیا جائے، تو کیا اس دن سے وہ اس وقت تک کے لیے محرم ہو جائے گا جب تک حاجی اپنا احرام نہ کھول لیں؟ بیان کیا کہ اس پر میں نے پردے کے پیچھے ام المومنین کے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مارنے کی آواز سنی، اور انہوں نے کہا، میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلاوے باندھتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے کعبہ بھیجتے تھے، لیکن لوگوں کے واپس ہونے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تھی جو ان کے گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے حلال ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5566۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ پہنچنے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے تھے، اور کئی مرتبہ بجائے لحوم الاضحی کے لحوم الہدا کا لفظ استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5567۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ سفر میں تھے، جب واپس آئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا، کہا گیا کہ یہ ہماری قربانی کا گوشت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے ہٹاؤ، میں اسے نہیں چکھوں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل کر اپنے بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ وہ ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے۔ میں نے ان سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بعد حکم بدل گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5568۔ سلمہ بن عقوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اب کھاؤ کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5569۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ یہ حکم ضروری نہیں تھا، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو کھلائیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5570۔ ابو عبید نے بیان کیا کہ وہ بقرعید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان 2 عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو وہ دن ہے جس دن تم رمضان کے روزے پورے کر کے افطار کرتے ہو، عید الفطر، اور دوسرا تمہاری قربانی کا دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5571۔ ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں عیدگاہ میں حاضر تھا۔ اس دن جمعہ بھی تھا۔ آپ نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، آج کے دن تمہارے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، عید اور جمعہ۔ پس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعے کا بھی انتظار کرے، اور اگر کوئی واپس جانا چاہے نماز عید کے بعد ہی تو وہ واپس جا سکتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5572۔ حضرت ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا۔ انہوں نے بھی نماز خطبے سے پہلے پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی ہے، اور معمر نے ظاہری سے اور ان سے ابو عبید نے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5573۔ محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم کو یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن شہاب کے بھتیجے نے، انہیں ان کے چچا ابن شہاب محمد بن مسلم نے، انہیں سالم نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منا سے کوچ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے، کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے 3 دن کے بعد پرہیز کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5574۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5575۔ سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو بیت المقدس کے شہر ایلیا میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معمر ابن الحاد، عثمان بن عمر اور زبیدی نے ظاہری سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5576۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو تم سے اب میرے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اب میرے سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا، زناکاری بڑھ جائے گی، شراب کثرت سے پی جانے لگے گی، عورتیں بہت ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5577۔ شہاب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن مسیب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے خبر دی، ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، پھر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں امور مذکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی شخص دن دہاڑے اگر کسی بڑی پونجی پر اس طور ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مار نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5578۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینہ منورہ میں نہیں ملتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5579۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی۔ عام استعمال کی شراب کچی اور پکی کھجور سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5580۔ عامر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، اما بعد، جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی: انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو، اور شراب خمر وہ ہے جو عقل کو زائل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5581۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو کچی اور پکی کھجور سے تیار کی ہوئی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے آ کر بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کو بہا دو، چنانچہ میں نے اسے بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5582۔ معتمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک قبیلے میں کھڑا میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا، میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی، ان حضرات نے کہا کہ اب اسے پھینک دو، چنانچہ ہم نے شراب پھینک دی۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کس چیز کی شراب بنتی تھی، فرمایا کہ تازہ پکی ہوئی اور کچی کھجوروں کی۔ ابو بکر بن انس نے کہا کہ ان کی شراب کھجور کی ہوتی تھی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا، اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس زمانے میں ان کی شراب اکثر کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5583۔ بکر بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچی اور پختہ کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5584۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیز نشہ لاوے وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5585۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطاق کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ مشروب شہد سے تیار کیا جاتا تھا اور یمن میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5586۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا اور مزفت میں نبیذ نہ بنایا کرو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہنتم اور نقیر کا بھی اضافہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5587۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا، جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی: انگور سے، کھجور سے، گیہوں سے، جو اور شہد سے، اور خمر شراب وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے۔ اور 3 مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے۔ دادا کا مسئلہ، کلالہ کا مسئلہ اور سود کے چند مسائل۔ ابو حبان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے پوچھا، اے ابو عمرو، ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، یا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ تھی۔ اور حجاج بن منہال نے بھی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا، اور ان سے ابو حبان نے اس میں انگور کے بجائے کشمش ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5588۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، شراب 5 چیزوں سے بنتی تھی، کشمش، کھجور اور گیہوں، جو اور شہد سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5589۔ عبد الرحمن بن غنم اشعری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5590۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابو اسید مالک بن ربیع رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ولیمے کی دعوت دی۔ ان کی بیوی ہی سب کام کر رہی تھیں، حالانکہ وہ نئی دلہن تھیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پتھر کے کنڈے میں رات کے وقت کھجور بھگو دی تھی، انہی کا شربت آپ کو پلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5591۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برتنوں میں نبیذ بھگونے کی جن میں شراب بنتی تھی ممانعت کر دی تھی۔ پھر انصار نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو دوسرے برتن نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خیر پھر اجازت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، اور ان سے سالم بن ابی الجعد نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث روایت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5592۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، وہ سلیمان بن ابی مسلم احول سے، وہ مجاہد سے، وہ ابو غیاض عمرو بن اسود سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے سوا اور برتنوں میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کو مشک کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس وقت آپ نے بن لاکھ لگے گھڑے میں نبیذ بھگونے کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5593۔ مسند نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے کہ ان سے سفیان بن عینہ نے، ان سے سلیمان نے، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے حارث بن سوید نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مزفت خاص قسم کے برتن جن میں شراب بنتی تھی کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی۔ ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5594۔ عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے کہ میں نے اسود بن یزید سے پوچھا، کیا تم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ کس برتن میں نبیذ کھجور کا میٹھا شربت بنانا مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین کس برتن میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خاص گھر والوں کو کدو کی تومبی اور لاکھی برتن میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا تھا۔ ابراہیم نخعی نے بیان کیا
کہ میں نے اسود سے پوچھا، انہوں نے گھڑے اور سبز مرتبان کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا، کیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ سنا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5595۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے سے منع فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہم سفید گھڑوں میں پی لیا کریں؟ کہا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5596۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے اپنے ولیمے کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس دن ان کی بیوی ام اسید سلامہ ہی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں۔ زوجہ ابو اسید نے کہا، تم جانتے ہو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس چیز کا شربت تیار کیا تھا؟ پتھر کے کنڈے میں رات کے وقت کچھ کھجوریں بھگو دی تھیں اور دوسرے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5597۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں ابو جویریہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بازق انگور کا شیرہ ہلکی آنچ دیا ہوا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازق کے وجود سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ ابو جویریہ نے کہا کہ بازق تو حلال و طیب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انگور حلال طیب تھا، جب اس کی شراب بنائی گئی تو وہ حرام خبیث ہے، نہ کہ حلال و طیب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5598۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو دوست رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5599۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کو کچی اور پکی کھجور کی ملی ہوئی نبیذ پلا رہا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی، اور میں نے موجودہ شراب پھینک دی۔ میں ہی انہیں پلا رہا تھا، میں سب سے کم عمر تھا۔ ہم اس نبیذ کو اس وقت شراب ہی سمجھتے تھے۔ اور عمرو بن حارث راوی نے بیان کیا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5600۔